آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ رجب کی جمعرات اور جمعہ، یہ جمعرات بھی آخری ہے، یہ جمعہ بھی آخری ہے۔ یہ رجب کی 29 اور 30 تاریخ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار یہ فرشتوں کا وظیفہ پڑھ لینا۔ دنیا جہاں کی دوستوں بھائیوں بہنوں، کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو کہ آج تک اگر وظائف پڑھ پڑھ کے حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں، دل کی خواہشیں پوری نہ ہوئی ہوں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہمارے گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا یقین ہے میرے بھائیو میری بہنوں، یہ وہ عمل آج آپ کو دوں گا کہ انشاءاللہ آج آپ کے تمام مسائل کا جھڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہو، آج اگر گھر میں سکون اور خوشیاں لانا چاہتے ہو، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے یہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، کوئی رشتوں کا نوکری کا طلبگار ہے، من پسند جگہ شادی من پسند نوکری چاہتا ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ عمل دنیا جہاں کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں، رزق دولت پیسہ روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ یعنی کہ یہ عمل رب کو راضی کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کا ایسا خاص وظیفہ آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ کو صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب جہاں دل کرے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو پورا سال، پوری زندگی، اللہ پاک نے چاہا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ، بانٹنے والے ہاتھ بنا دے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یعنی کہ پھر اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مانگنے والے اگر ہاتھ ہیں تو یقین مانیے یہ ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت کا سیلاب آ جائے گا، رزق اور دولت کا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج ماہ رجب کا ساتھیوں بھائیوں مہینہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور یہ آخری لمحے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کی جمعرات اور جمعے والے دن جو شخص یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیتا ہے بتائی ہوئی تعداد میں، بتائی ہوئی ترتیب سے، تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب چمک جاتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے گولی کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے ایسی رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج کے دن رجب کی 29 اور 30 تاریخ کا جس طرح میں نے آج کے دن کا بے صبری سے انتظار کیا، پورا سال انتظار کیا، یقین مانیے رجب کے بہت سے دنوں کا میں نے انتظار کیا، شب معراج کا جس طرح سے انتظار کیا تھا، اسی طریقے سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے جس طرح سے رجب کے پہلے جمعے کا جمعرات کا انتظار کیا تھا، ایک تو وہ بھی بڑی افضل گھڑیاں تھی، اور اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی آخری جمعرات اور جمعہ سب سے افضل ترین دن ہوتے ہیں، اور خاص طور پر 29 اور 30 تاریخ کو اگر جمعرات جمعہ پڑ جائے تو اس عمل کو اگر بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بستر پر کوئی لیٹا ہوا مریض بھی پڑھ لے تو اس کے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عمل تو پڑھنا آپ نے آج اور یعنی کہ کل 2 دن میں ہے، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے آپ لوگ موجود ہیں، بس چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ رب کریم نے چاہا تو گھر سے، زندگی سے فوری طور پر غربت کا، غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا انشاءاللہ حیران اور پریشان رہ جائے گی۔ آج تمہارے حاسدین، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو لوگ یاد رکھنا جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ تم سے منہ پھیر رہے ہیں، جو نفرت کرنے والے ہیں، یہ عمل ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا عمل ہے۔ اور رب کے لاڈلے عمل کو جب لاڈلے 2 دنوں میں آپ لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی رب کے فوری طور پر لاڈلے بن جائیں گے، اور رب کے لاڈلے کو پورا سال، پوری زندگی انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہ آئے گی، پھر کوئی تنگ دستی نہ آئے گی، پھر کوئی غربت غریبی تمہیں
چھو کر نہ گزر جائے گی، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا ہونے کی بات ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اور آپ نے اس عمل کو جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اگر آپ لوگ یہ عمل جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لیں، یعنی کہ ان 48 گھنٹوں کا انتظار نہ کرنا آپ کہ میں تو ابھی پورا دن باقی ہے، دیکھیں یہ موقع اگر نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ چند سیکنڈوں کی بات ہے۔ یعنی کہ ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں 2 دن پورے آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی نہیں کریں گے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات آپ کی ساتھیوں بھائیو بہنوں پسند کا نصیب اور تقدیر نہیں لکھا جائے گا، یقین کریں۔ پھر رمضان کے مہینے میں بھی آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور جو بندہ رجب کے مہینے کی ساتھیوں بھائیو بہنوں قدر کرتا ہے اور آخری کے 2 دن کو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو شعبان کے مہینے میں شب برات کی جو رات نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو بہتر نہیں بہترین لکھ دیتا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ اور رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت سے جھولیاں بھر دیتا ہے، انعامات سے رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن آج کا یہ عمل پڑھنے والا ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ میں نے شعبان اور رمضان تو بہت دور کر دی، وہ تو وہاں پر جا کر تو اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کو فائدہ ہو گئی ہوگا، لیکن آپ اس عمل کے معجزات اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اس عمل کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی جیسے ہی میری ویڈیو آیا آپ نے اسی وقت جتنا جلدی کوشش کرے اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو اس عمل کو پڑھتے ہی رب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں کرم نوازی ہو جائے گی، خالی جھولیاں خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں رب سے انعامات لینے کا وقت آ چکا ہے، رحمت و برکتوں سے مالا مال رب کریم کر دیتا ہے۔ اللہ والو آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو، ایک گاڑی ہو، گھر کے اخراجات پورے ہوں، بچوں کی خواہشات پوری ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، بے برکتی کا عالم ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کاروبار میں اگر تو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی جادو جنات کی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ اگر آپ کے راستے میں کوئی دشمن ہے تو اس کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پر تالے لگ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کو آپ کی اپنی ہی کسی اس کی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس عمل کے پڑھتے ہی۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میرا بس چلے نہ یقین مانیے۔ تو آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ یہ 2 دن میں آپ میں سے ہر ایک کو آپ کے گھر آؤں، آپ کو بازو سے پکڑ کر یقین مانیے مصلے پر بیٹھا کر صرف اتنا کہوں کہ آپ نے صرف اور صرف آج اس بابرکت جمعرات کے دن اور جمعے کے دن کی قدر و قیمت کر لو۔ یہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ آج ساتھیوں بھائیو بہنوں محتاجی کا یہ عالم ہے کہ لوگ محنت کر کے کماتے ہیں، پھر بھی ساتھیوں بھائیو بہنوں مالک کی باتیں سنتے ہیں۔ مالک جب چاہے دھمکی لگا دیتا ہے کہ میں نوکری سے نکال دوں گا، جب چاہے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ ایسی محتاجی سے ہر کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی محتاجی ساتھی بھائی بہنوں چاہتے ہیں اور لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج اس خاص گھڑی میں جمعرات جمعے کو یہ وظیفہ آخری موقع سمجھ کے پڑھ لینا۔ لوگ دروازے کھٹا کھٹا کر رزق اور دولت دے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ جس نوکری کے لیے کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مارے پھر رہے ہیں، جس بیٹی کے رشتے کے لیے مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، آج ساتھیوں دوستوں جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ یہی کامیابی کا وہ راز ہے کہ جو اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے جب، تو یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں خود چل کر آتی ہیں۔ پھر ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ والو ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جو موقع آج مل رہا ہے یہ 2 دنوں میں، اس کی قدر کر لو۔ میں تو ساتھیوں بھائی بہنوں اس میں تو اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لو خدا را۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں یہ خاص موقع ہے، سال 2025 ساتھیوں بھائی بہنوں اس کا سب سے بڑا موقع، اور رجب کی ان دو دنوں میں یعنی کہ جمعرات اور جمعے کا سب سے بڑا موقع ہے۔
آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن یقین مانیے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اللہ کے فضل کا وظیفہ ہے، اللہ کی غیبی مدد کا وظیفہ ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں کو سمیٹنے کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ جمعرات اور جمعے کے ان آخری دن، ان آخری موقعوں میں ساتھیو بھائی بہنوں، رحمت و برکتوں کو سمیٹنے کا وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد صرف رجب کی اس خاص گھڑیوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی فوری طور پر پورا ہو جائے گا۔ لیکن آج آپ نے رب کریم سے اپنی اوقات میں نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج جس کو نیا گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے جو آپ کی ساتھیوں بھائی بہنوں انسانی شکل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو مرنے کے علاوہ ساتھیوں دوستوں موت کے علاوہ کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف سے مایوسی ہے، صرف ایک مقصد کی نیت کر کے بیٹھو یا ہزاروں مقصد کی نیت کر کے بیٹھو، میرا رب جھولیاں بھر کر اٹھائے گا۔ آج کا وظیفہ کرنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کی جھولیاں بھرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی، یہ فرشتوں کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ساتھیوں بھائیو بہنوں منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے ساتھیوں بھائی بہنوں مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، آخری گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں بڑی خاص گھڑیاں ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا۔ اگر کسی کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، کسی کو رب کو منانا نہیں آتا، تو آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے سن بھی لیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور آج جو پڑھ لے گا اس کے تو وارے نیارے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ والو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج اس عمل کو ایک بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جمعرات کا پورا دن موجود ہے، جمعے کا پورا دن موجود ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے سب سے پہلے بات آپ نے سمجھنی ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی جگہ ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے صرف یقین کامل کے ساتھ دوستو اس جمعرات اور جمعے کے دن پڑھیں۔ رب کریم سے مانگنا فقیر بن کر بھکاری بن کر شروع کر دیں۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھیں گے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو وظیفے کا نقصان نہ ہو یا ہوگا فائدہ نہ، تو پھر یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ ایک ایک بات ایک ایک پوائنٹ پڑھتے ہیں تو پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رجب کی 30 اور 29 تاریخ دو آخری دن ہے، جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، وہ سب سے اول اور خاص درود پاک ہے۔ اور ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں یاد رکھیے گا میری بات کو، وظائف شروع کرنے سے پہلے آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ عمل پڑھنا آپ نے 2 دن ہے، یعنی 29 اور 30 کو، لیکن میں آپ کو آج اس ویڈیو میں ساتھیوں بھائی بہنوں ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ کی ہو۔ میں آج آپ کو اس عمل کو اسٹور کرنے کا،
یعنی کہ آپ اس عمل کو آج پڑھیں گے اور اسی عمل کے اثرات ساری زندگی آپ کے پاس محفوظ رہیں گے، آپ اسے ساری زندگی استعمال کر سکیں گے۔ وہ طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ موقع دیکھے پھر نکل گیا تو یہ موقع پھر نہ ملے گا 1 سال سے پہلے۔ تو آپ کو وہ چیز ترتیب بتاؤں گا کہ اس عمل کے فائدے، یہ تو آپ پڑھیں گے تو فائدہ زندگی بھر ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ کو ایک ایسی ترتیب بھی آخر میں بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے کے فائدے تا حیات قیامت تک جب آپ اس کو چاہیں استعمال کر سکیں گے، بھلے یہ دن 29-30 کا دوبارہ آئے نہ آئے۔ تو کمپلیٹ اچھی طرح سمجھیے گا انشاءاللہ۔ جھولیاں بھر بھر کر اسی ویڈیو کے نیچے دعائیں دیں گے کہ ہماری خالی جھولیاں بھی بھر گئیں، ہماری خالی الماریاں بھی بھر گئیں۔ یہ موقع، اس موقع سے ہم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، ہم نے بھی اپنے مقصد میں کامیابی کر لی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح اگر ہو تو پکڑ لیجئے گا، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھیں آپ نے درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ درود شریف جب پڑھیں گے تو عمل کی طاقت، عمل کی افادیت مزید بڑھ جائے گی۔ تو درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھیے گا، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کی نیت کر لیجئے گا۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہوں تو اس کے لیے پڑھ لیجئے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دیکھیں دوستوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ پر ساتھیوں، بھائی بہنوں، پرانے سے پرانا جادو ہے، یہ جو جادوگری کاٹ کے لیے پڑھ لیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو عمل ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کے دل میں اس عمل کو پڑھنے سے پہلے بے شمار وسوسے ڈالے گا۔ ایک تو شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے حالات بدلیں، آپ رب کے لاڈلے بنیں، آپ کے اوپر سے ظلم و ستم ختم ہو۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ پریشانی میں رہیں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں ایک شیطانی چنگل سے آپ نے نکل کر، شیطانی وسوسوں سے آپ نے پیچھا چھڑا کر اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آج کے دن 29 اور 30 تاریخ میں ان 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں میں پڑھنا ہے۔ اور ساتھیوں، دوستوں، ایک اور رکاوٹ آپ کے اوپر اس عمل کو پڑھتے وقت بن سکتی ہے۔ وہ رکاوٹ شیطان سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کون سی ہے جانتے ہیں؟ وہ رکاوٹ ہے نظر بد۔ کسی اپنے کی پرائے کی ایسی گندی نظر آپ پر ہے جو اس عمل کو پڑھتے ہی وہ ٹوٹ جائے گی اور آپ کی زندگی سفل ہو جائے گی۔ اور وہ بد نظر کبھی نہیں چاہے گی کہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ کسی اپنے پرائے کی ایسی، کسی آپ کے رشتہ دار کی، آپ کی، یا کسی کی بھی، دیکھیں آج کل ہر کوئی کیا کہتا ہے کہ مجھ پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، لیکن حقیقتاً پتہ ہے کیا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ عمل، بندش اور جادو کے اثرات تو جب کسی پر ہم معاملات چیک کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، تو 1% جب ہوتا ہے معاملہ جادو، عمل، بندش کا، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ بڑی گہرائی، پھر لمبی ویڈیو چلی جائے گی، لیکن 99% لوگوں کا مسئلہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، ان پر نظر بد ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس نظر بد کو اس عمل کے ذریعے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ نظر بد بھی آپ کی رکاوٹ بنے گی، یعنی کہ وہ یہ آپ کو عمل پڑھنے نہیں دے گی، یہ روکے گی آپ کو کہ تو یہ عمل نہ پڑھ، کیونکہ یہ نظر بد، اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو وہ نظر بد ختم ہو جائے گی اور آپ ترقی بھی کر جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ تو آپ نے آج ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے، شیطان کو بھی ہرانا ہے، اس نظر بد کو بھی ہرانا ہے، پھر انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی جیت آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ لیکن یہ موقع، اور اس موقع سے آپ نے فائدہ حاصل کر لیا تب کی بات ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے سکون سے باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ لوگ مصروف ہیں، کسی آج کاروباری جگہ میں الجھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہر بندہ تو گھر میں مصلی بچھا کر بیٹھنے سے رہا، ہر بندہ ذمہ داری میں ہوتا ہے، بھاگا بھاگی میں ہوتا ہے۔ ہم اگر گھر میں ہیں، ایک مثال ہے، تو ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہر بندہ سکون میں ہے، کئی بیچارے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جیسے جس حال میں ہو، بس آپ پاک صاف ہو، ایسی ناپاکی کی حالت میں آپ نے یہ عمل نہیں پڑھنا، بس یہ یاد رکھیے گا۔
بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، ہاں اگر آپ فارغ ہوں تو پھر گھر میں یا مسجد میں یا جہاں موجود ہوں یا دکان میں آفس میں آپ کے پاس کوئی ایسے تمام وسائل ہوں کہ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سکون سے پڑھ سکیں تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ البتہ اگر آپ لوگ ویسے ہی چلتے پھرتے اگر نارملی دکان پر ہیں تو 1-2 منٹ کے لیے کہیں پیچھے ہٹ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، آگے کاؤنٹر پہ یہاں وہاں اگر کوئی کاروباری ایسے معاملات ہیں جہاں کوئی تھوڑی بہت ہلچل ہے تو وہاں سے ہٹ جائیں، بس سکون سے 1-8 منٹ کا عمل آپ نے 29-30 کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو، میرے مالک نے چاہا تو لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے تمہارا وسیلہ بن کر۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، ایسی ایسی جگہ سے رب کریم تمہیں رزق بھیجیں گے جہاں تمہیں گمان تک نہ ہوگا۔ کئی ایسے میں نے لوگوں کو راتوں رات، آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے، آپ لوگ خود اچانک دیکھتے ہوں گے یہ عمل، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں اور آپ لوگ خود بھی اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو اچانک راتوں رات ترقی کر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی، کیونکہ وہ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ ان کے اوپر سے تمام طرح کے حسرات، عمل، بندش، جادوگری، تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل آپ کے اوپر کلیئر آپ کو کر دے گا، آپ کو بالکل جیسے آپ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے بالکل فریش کر دے گا، بالکل آپ کو، آپ کی زندگی کو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تازہ کر دے گا، بالکل آپ کو ایک سمجھ، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، شیطانی چنگل سے نکل جائیں گے، نظر بد، حسد، جادو، جناتی حسرات، تمام معاملات سے نکل کر انشاءاللہ ایک ایسی آپ کی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ 14ویں کے چاند بن جائیں گے۔ 14ویں کا چاند کیسے چمکتا ہے، آپ ایسے چمکیں گے انشاءاللہ، جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرتا ہے تو تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات، اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ کو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، بات کو سمجھیے گا۔ آج کے اس عمل میں پھر سے آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یا ربنا کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک بندہ رب کو راضی کر نہیں لیتا، جب تک رب کو منا نہیں لیتا، رب کا لاڈلا بن نہیں جاتا، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہیں لیتا، تب تک اس کے کوئی عمل قبول ہوتے ہی نہیں۔ تو آپ نے بڑی گزارش سے، التجا سے، آپ سے بڑی گزارش ہے کہ ٹک کر بیٹھ جائیں 1-8 منٹ کے لیے، بس چند منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی پونی 1 منٹ لگے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رجب کی 29 اور 30 تاریخ کے دن، یعنی کہ رجب کی یہ خاص جمعرات اور جمعے کے دن، جب کوئی بندہ یا ربنا کے ساتھ ایک معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یا ربنا کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس معجزاتی وظیفے کو اس عمل میں شامل کر لیتا ہے تو ساتھیوں، بھائی بہنوں، دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا کے ساتھ سبحان اللہ کو پڑھ لیتا ہے رجب کی 29 اور 30 تاریخ کو، یعنی کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، رب کو پکار رہے ہیں، اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا ربنا پڑھتے ہوئے رب کی تعریف بیان کرتا ہے تو آسمانی فرشتوں کا یہ عمل، آسمانی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، آسمانی فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں، رب کریم سے کہتے ہیں کہ آج تیرا بندہ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے تجھے پکار رہا ہے، اور ساتھ میں رب کریم آپ کی تعریفیں بھی کر رہا ہے۔ تو رب کریم کہتے ہیں
میں اس بندے سے اتنا راضی ہوں، اور آج کے دنوں میں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس کی جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پوری کر دو۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو نصیب کھل جائیں گے یا ربنا، اور آپ نے سبحان اللہ کو پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آج ایک بچہ بھی اپنی ماں کا اگر لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن بندن بیچ کر اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب آپ اس رجب کی ان خاص گھڑیوں میں، ان خاص 29 اور 30 تاریخ کے دن اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا آپ کی حاجات پوری نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کے مقصد کامیاب نہیں ہوں گے؟ آپ کی بیماری ساتھیوں بھائی بہنوں ختم نہیں ہوگی، آپ کے قرضے ادا نہیں ہوں گے؟ توجہ کے ساتھ یا ربنا سبحان اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 200 بزرگوں بھائی بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ یا ربنا سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا ربنا سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا سبحان اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ، یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ میرے پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل میں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 11 بار پڑھ لیں۔ جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس عمل کو پڑھتے ہی پہلے وظیفے کو اللہ کے لاڈلے دوست بن جائیں گے۔ اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کا دوست بن کر اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے ضد کر کے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دیکھیں، کوئی ایسا وظیفہ اس عمل میں نہیں جو مشکل ہو، 2 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو بہانے نہ بنائیے گا شیطانی وسوسوں میں اور نظر بد کی چنگل سے نکل کر آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی پہلا وظیفہ یا ربنا سبحان اللہ کا پڑھ لیں، ملا کر 11 بار، تو فوری طور پر اب آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو سے آپ کے دشمن کے منہ پر، جو آپ کے سامنے آ کر خلاف آپ کے بولتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، آپ کو الجھنوں میں رکھتا ہے، آپ نے یا قہارو پڑھنے سے آپ کے اوپر جتنے بھی جادو جنات بد نظر کے اثرات ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، خواہ وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، ہر طرف کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جب کوئی انسان، جب کوئی اشرف المخلوقات اپنے رب کو رب کے ناموں سے پکارتی ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طویل رزق، دولت، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، اور یہ موکل غیب سے اللہ کے حکم الہی سے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرماتا ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہمیں راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، ہر تنگ دستی سے جان بھی چھڑانی ہے، تو یا قہارو کا یہ دامن پکڑ لیجئے گا۔ آج دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، اس خاص گھڑیوں میں رجب کی 29 اور 30 تاریخ کے دن، یعنی کہ جمعرات اور اس لاڈلے جمعے کے دن، آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھتے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی غیبی مدد شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہی اللہ آپ پر خاص رحمت و برکتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو کوئی کسی پر شک ہے کہ یہ بندہ آپ پر جادو جنات کرتا ہے یا آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ پر کسی بھی طرح کی رکاوٹ کرتا ہے، تو اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے تو پھر اللہ کی حفاظت کو تصور میں طلب کرتے ہوئے، اللہ کی غیبی مدد کو تصور کرتے ہوئے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا شروع کریں۔ یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آج کے اس معجزاتی عمل میں یا جبارو یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی دشمن اور ساتھیوں بھائی بہنوں، ظالموں کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے
اپنی طرف آنے والی پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آپ کے اور میرے رب جانتے ہیں۔ یا جبارو یا قہرو پڑھنے سے ہمارے تمام موجودہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہماری طرف آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ جب ہماری پریشانیاں آنے والی موجودہ ختم ہو جائیں گی، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہمارے سے کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر دنیا کی کون سی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی ان خصوصی گھڑیوں میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ تمام دوستوں نے صرف 11 بار توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا جبارو یا قہرو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہو رہی ہے۔ یوں محسوس کریں کہ یا جبارو یا قہرو پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مجبور ہیں۔ میرا یقین کیجیے گا، اللہ آپ کی نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دے گا اور آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی مرادوں سے انشاءاللہ بھر دے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ یا جبارو یا قہرو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور غیبی مدد دیکھنے والی ہوگی۔ یا جبارو یا قہرو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 2 اعمال پڑھ لیے ہیں، ایک یا ربنا سبحان اللہ کا وظیفہ، دوسرا آپ نے یا جبارو یا قہرو کا۔ اب یا ربنا یا سبحان اللہ پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اور یا جبارو یا قہرو پڑھنے سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی دشمن سے جان چھوٹ گئی۔ اب آپ کے راستے صاف ہو چکے ہیں، اب آپ کے بیڑے پار ہو چکے ہیں، اب آپ کی الجھنیں ختم ہو چکی ہیں، اب آپ کے بگڑے کام ساتھیوں، بھائی بہنوں سنور جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اب آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، اللہ کے خزانے آپ پر چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، آج ان خاص گھڑیوں میں یہ قرآنی سورت پڑھ کر مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن یقین مانیے گا رب کے خزانوں میں کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی حاجات کو پورا نہ کرے۔ آج ہم کسی سے 10,000 لینے چلے جاتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن وہ ذات جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جس کے خزانے قدرت میں ہماری جان ہے، وہ خود شرمندہ ہوتا ہے کہ جب رب اس بندہ سے مانگ رہا ہے اور بندہ اس رب سے مانگتا ہے۔ خدارا، اب آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے رزق اور دولت کا پاورفل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے اس عمل کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے سورہ کوثر صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 بار پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، اللہ پاک سے خوب دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔